اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی، کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم صبر کر پائیں۔ آج ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو بولے آج کا کلام میرے لیے ہے۔ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہم سے بولتا اور ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، تاکہ ہم تربیت پائیں، شادمانی پائیں، روشنی پائیں، تقویت پائیں، ابدی زندگی پائیں، ابدی آرام پائیں۔ خدا کے اس بڑے فضل اور بڑے کرم کے لیے خدا باپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہلیلویا! وہ ہم سے بولتا، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا۔ آج ہم اسی بات کو سیکھیں گے۔ حسد بہت ساری برکتوں میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ حسد کی وجہ سے زندگیوں میں سے بہت ساری برکتیں چلی جاتی ہیں اور بہت ساری برکتیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور حسد جو ہے بہت ساری برائیوں اور بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کا معتبر کلام آج آپ کو اور مجھے خبردار کرتا ہے کہ ہم حسد پر، غصے پر، قہر پر، غضبناک ہونے والی جو صورتحال ہے ہم اس پر غالب آ سکیں۔ اور جب کبھی ہمارے اندر اس طرح کی کوئی بات ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو پاک روح کی جو ہے مرضی اس کے تابع کر دیں، اپنے آپ کو کلام خدا کے تابع کر دیں، ہلیلویا! تاکہ ہم حسد پر قبضہ پا سکیں، غالب آ سکے، تاکہ ہم اور ہماری برکتیں دونوں طرح سے محفوظ رہ سکیں۔ حسد ہماری روحانی ترقی اور برکت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت ساری برکتیں جا سکتی ہیں، برکتیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، بہت ساری بیماری اور برائیوں کی جڑ ہو سکتا ہے حسد۔ اور یہاں آج جہاں سے ہم نے یہ پیسج لیا، یہ ورس لی ہے بدائی 37واں باب اور ہم 11ویں آیت کو، اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا۔ یوسف کے بھائیوں کو اس سے کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جو آیت نمبر 3 کے اندر ایک بات ہے، اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ پہلی وجہ کہ یعقوب راست باز جو ہے وہ اپنے بیٹے یوسف سے اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور یہ 11ویں نمبر پر تھا، 12ویں نمبر پہ بنیامین تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بہت پہلے جب یہ چھوٹا تھا سب سے، باقی بڑے ہوں گے تو اس سے زیادہ پیار ہے، لیکن بھائی اپنے آپ کے لیے اس بات کو خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ باپ سب سے زیادہ پیار یوسف سے کرتا ہے، یہ پیار ان میں سے ہر کوئی کہنے لگا، اور وہ مل کر سوچتے تھے یہ پیار ہمیں ملنا چاہیے۔ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں نا، خود غرض کون ہوتے ہیں؟ جن کو اپنے آپ سے غرض ہوتی ہے۔ خود غرض کون ہے؟ جن کو مجھے بڑا کام مل جائے، بھر کے مل جائے، دوسرے کو ملے یا نہ ملے۔ یوسف کو پیار ملے اور ہمیں نہ ملے۔ خود غرض لوگ وہ ہوتے ہیں اور بہت جلدی وہ حسد کی بیماری میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ خود غرض لوگ سوچتے ہیں میرے بچے کو فرسٹ ہی آنا چاہیے، کیونکہ وہی تو خوبصورت ہے ساری کلاس میں۔ اور جو چیزیں دوسروں کے پاس ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ ہے حسد۔ یوسف کو جو پیار ملتا ہے، یوسف کے بھائی سمجھتے ہیں کہ وہ پیار ہمیں ملنا چاہیے۔ تیسری آیت کو، اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بھو کلمون کباب بھی بنوا دی تھی۔ دوسری بات، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یعقوب اپنے سب بیٹوں سے زیادہ کسے پیار کرتا تھا؟ اور اس کے بھائی اس وجہ سے اسے کیا کرنے لگے؟ حسد کرنے لگے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس کو ایک بھو کلمون کباب بنوا دی تھی۔ بھو کلمون کباب کیا ہے؟ شادی بیاہ والے کپڑے، رنگدار کپڑے، رنگین کپڑے، سادہ معنوں میں مہنگے کپڑے،
وہ یوسف کو بنا کر دیے ہیں، اور یہ دوسری وجہ ہے کہ وہ اس کے بھائی جو ہے وہ یوسف سے حسد ہو گیا ان کو۔ آیت نمبر 4 جو ہے یہاں ایک اور وجہ ہے، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک تو اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ آگے چلتے ہم 8ویں آیت میں، 5ویں 6ویں 7ویں میں خوابوں کا ذکر ہے۔ 8ویں، تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا؟ کیا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ یہ ایک اور وجہ ہے۔ جو خواب اس نے دیکھے نا، تو خوابوں میں وہ کہنے لگے، کلام کو بہت جانتے تھے۔ یوسف کے بھائی کلام کو بہت جانتے تھے۔ سارے بولیں، یوسف کے بھائی کلام کو بہت جانتے تھے۔ اور یہی آج بات ہم سیکھنے لگے، جو کلام کو جانتے ہیں وہ کس قدر برائی میں گرفتار ہیں۔ جو کلام کو جانتے اور سمجھ رکھتے ہیں، ان کی میموری کے اندر ہے، وہ جھٹ سے فلاں آیت کی بات بتا دیتے ہیں، یہ معاملہ کب ہوا تھا، یہ بات کیوں لکھی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ جب یوسف نے خواب دیکھا کہ فصل میں وہ دیکھتا ہے کہ 11 پولے جو ہیں وہ کھڑے ہیں، لیکن یوسف جب کھیت میں جاتا ہے تو وہ پولے جھک کر اسے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ فوراً اس کے بھائیوں کو سمجھ آ گئی کتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کتنا زیادہ وہ ویل اویئر ہے، کتنا وہ کلام جانتے، اور کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تو ہم پر سلطنت کرے گا اور تیرا ہم پر تسلط ہوگا اور تو ہمارا حکمران بن جائے گا۔ وہ کلام کو کتنا زیادہ جاننے والے ہیں، کتنا زیادہ کلام کو جانتے ہیں، لیکن اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم اسے مارنے کی جو سازش کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ وہ بھی تو کلام اس سے منع کرتا ہے ہم اپنے بھائی سے حسد نہ کریں، کیونکہ آپ کا اور میرا خدا محبت کا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ ہم ایسی بیماریوں کو اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں اگر خدا میں گرو کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، بابرکت بنے رہنا چاہتے ہیں، تو حسد جیسی بیماری کو اور زیادہ بیماریوں اور برائیوں کا باعث نہ بننے دے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد بہت بڑی برائی ہے، اور برائیوں کی جڑ ہے، اور حسد بہت ساری برائیوں کو لے کر آ سکتا ہے، اور یہی وہ سبب تھا۔ ایک اور تواریخ کی کتاب پہلا تواریخ 5واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہیں۔ وہاں پر یہ ریفرنس موجود ہے کہ یوسف کو روبن کی جگہ پر پلوٹھا مقرر کیا گیا۔ اس کے باپ یعقوب نے دے رکھا تھا کہ یوسف 11ویں نمبر پر تھا، لیکن اس کو گھر کا پلوٹھا بنا دیا گیا تھا۔ پہلا تواریخ 5واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات، وہاں پر یہ ریفرنس موجود ہے۔ پہلا تواریخ 5واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات، وہاں پر یہ ریفرنس موجود ہے۔ اور وہاں پر لکھا گیا ہے کہ روبن، وہ پیدائش کی کتاب میں بھی ہے، اور یعقوب نے کہا جب وہ اپنے بیٹوں کو برکت دے رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اینڈ پر جب وہ اپنے 12 بیٹوں کو برکت دیتا ہے تو وہ بڑے کے بارے میں، روبن کے بارے میں بات کرتا ہے کہ تو میرے بچھونے پر چڑھا ہے۔ یعقوب کی 2 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھی، مل ملا کے 4 بیویاں ہو گئی تھی، اور ان میں سے ایک پر جو ہے وہ روبن کی نظر تھی۔ وہ کہنے لگا میرا باپ مرنے والا ہے، اور اس کے بعد جو پلوٹھا ہوتا ہے اس کا جو لونڈی ہوتی ہے ان پر اس کا حق ہوتا ہے، اور اس طرح سے یعقوب نے کہا تو میرے بچھونے پر چڑھا ہے، اور اس لیے اس کی جگہ پر یوسف کو پلوٹھا بنا دیا گیا۔ اور اس کے بھائیوں کو پہلی بات کیا ہے کہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے اپنے سب بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک بات، دوسری بات اس کو ایک قیمتی رنگین جوڑا اس کو کپڑے بنوا کر دیے تھے، اور تیسری بات سے پلوٹھا، اور چوتھی بات اس کے اندر سے خود نکلی تھی، اس نے اپنے خواب ان کو بتا دیے کہ خدا نے مجھے خواب دیے ہیں اور 11 پھولوں نے مجھے چھو کر سجدہ کیا ہے، اور وہ دشمنی کرنے لگے اور اپنے اندر بغض رکھنے لگے اور کہنے لگے، جو ہم دیکھتے ہیں جو نامی آیت ہے یہاں پر لکھا پھر اس نے دوسرا خواب دے کر اپنے بھائیوں کو بتایا۔ 5ویں 6ویں اور 7ویں آیت کے اندر وہ خواب ہے، اور 8ویں آیت کے اندر اس کے بھائیوں نے کہا، تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا؟
کیا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا۔ حسد کی وجہ سے وہ کہنے لگے وہ دیکھو خوابوں کو دیکھنے والا آ رہا ہے، اور وہ اس کے قتل کا منصوبہ کرنے لگے اور کہنے لگے اس کو ہم راستے سے ہٹا دیں گے، یہ کیسے حکمران بن جائے گا ہم پر۔ خوابوں کو دیکھنے والا اس کی تہذیب کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اس کو، اور اس کی تسلیل کرنے کے لیے وہ ریڈی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ وہ اس کو مار ڈالیں گے، اور انہوں نے کھڑے کے اندر بھی پھینکا، اس کو بیچ بھی ڈالا کہ کیا یہ ہم پر سلطنت کرے گا، کیا ہمارا حکمران بن جائے گا۔ اور وہ بغض رکھنے لگے، حسد ہو گیا اس کو اپنے بھائی یوسف سے، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو کھڑے کے اندر بھی پھینکا اور بیچ بھی ڈالا۔ حسد بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں یا پڑوسی سے یا کسی اور عزیز سے ہمیں ہو جائے، حسد آپ کے لیے میرے لیے ایک خطرناک چیز ہے، اور خداوند خدا آپ اور مجھے اس خطرناک بیماری اور برائی سے ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ کب کسی زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے؟ کب داخل ہوتی ہے؟ پہلا سیموئیل جو 18واں باب ہے اور اس کی 6 آیت میں ہم ایک بات جو پڑھتے اور سیکھتے ہیں، لکھا ہے پہلا سیموئیل 18واں باب اس کی 6 آیت میں، تو وہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ جب داؤد نے جات کے پہلوان جولیت کو مار گرایا تو عورتوں نے گلیوں میں، بازاروں میں انہوں نے گایا، ساؤل نے تو ہزاروں کو مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اور لکھا یہ بات ساؤل کو پسند نہ آئی، وہ غصے اور غضب اور قہر اور حسد کے ساتھ بھر گیا، اور وہ بری نظر سے داؤد کو دیکھنے لگا۔ اور وجہ کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ جو اس کے لیے کہا لاکھوں، داؤد کے لیے میرے لیے صرف 1000 کہے، یہ تعریف، یہ ناچ گانا میرے لیے ہونا چاہیے تھا، یہ اپریسیشن مجھے ملنی چاہیے تھی، نہ کہ داؤد کے لیے۔ یہ ہے وہ حسد کی بیماری جس کی وجہ سے ساؤل پست ہو گیا، عزت جاتی رہی اور وہ بادشاہ نہ رہا، لیکن داؤد بادشاہ بن گیا۔ ہاللیلویا! جس سے وہ حسد رکھتا تھا۔ اس کے بھائی کہتے ہیں ہم پر سلطنت کرے گا، تسلط ہوگا اس کا ہم پر، ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بھائی قحط میں گرفتار ہو گئے، اس کے بھائی یوسف کے بھائی کنگال ہو گئے، اور یوسف کے بھائی جو ہے وہ یوسف کے پاس گئے، لیکن یوسف اس وقت سر بلند اور سرفراز ہو چکا تھا، اور وہ ملک مصر کا وزیر اعظم بن چکا تھا۔ ہاللیلویا! وہ سرفراز ہو گیا۔ حسد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حسد اور زیادہ پست کرے گا، ناکام کرے گا۔ ساؤل پست ہو گیا، قحط یوسف کے بھائیوں کے لیے ہے، اور ذلت اور رسوائی ہے ان کے لیے۔ اور ساؤل کے اوپر جو پہلا نقصان ہے، لکھا ہے کہ بری روح آ کر اسے ستانے لگی، اور داؤد ورشپ کرتا تھا اور بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ ہاللیلویا! حسد بدروہوں کو لا سکتی ہے۔ سیکھتے جانا ہے، حسد کیا لا سکتا ہے؟ کچھ نہیں، میرے بدروہ نہیں لا سکتا۔ جب آپ گالی گلوچ کرتے ہیں تو بدروہی ہوتی ہے، کوئی تبلے چمٹے لے کے بیٹھے اور وہاں کچھ عجیب کام ہو تو پھر بدروہ ہوتی ہے۔ جو اپنے اندر برائی رکھتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر کون سی بدروح ہے؟ جھوٹ کی بدروح ہے۔ ماں رکھتے ہیں تو بولیں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر کون سی بدروح ہے؟ اس کے اندر جھوٹ کی بدروح ہے۔ اور ساؤل کے اندر حسد کی بدروح ہے۔ وہ داؤد سے حسد رکھتا ہے اور بدروح کو ویلکم کرتا ہے، بدروح کا اس پر قبضہ ہو چکا ہے۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، اور وہ بادشاہ بھی نہ رہا۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے حسد کیا، وہ پست ہو گئے، قحط پڑا، اور وہ بالکل کنگال ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پھر پیدائش کی کتاب میں جب 4 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں
एबल की तो कोई गलती नहीं थी ना। केन ये समझता है जो काइन है वो बड़ा है, वो किसान है, जबकि हाबल छोटा है, वो भेड़ बकरियों का चरवाहा है। लेकिन वो कहता है प्रॉब्लम क्या है हसद की, इसके हदिये मंसूर हो गए हाबल के। हाबल को और हाबल के हदिये को खुदा मंसूर करता है, मेरे हदिये क्यों मंजूर नहीं करता? खुदा कहता है अगर तू भला करेगा तो तू क्या ठहरेगा? मकबूल ठहरेगा। लेकिन इंसान की किताब 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत के अंदर लिखा है, शरीर अपना चेहरा सख्त करता है। शरीर अपना चेहरा क्या करता है? वो सख्त करता है। शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है, खसूसन जब वो बदनीयती से लाता है, बजाय इसके कि जो काइन है वो अपनी जिंदगी पर काम करे। रोमियो जो 2 बाब है उसकी 6 से 11वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, ना किसी यूनानी का, ना किसी यहूदी का, ना वो हाबल का तरफदार है और ना वो काइन का तरफदार है। लेकिन जो कोई उसके पास रास्ती के साथ, नेकी के साथ आता है, वो खुदा का पसंदीदा शख्स बन जाता है। हालेलुया। और बदनीयती से लाने वाला, वो उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है, उसने और ज्यादा अपने चेहरे को सख्त किया। जो 22 की किताब है 8वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जो शरीर है वो 100 बार गलतियां करे और वो लंबी जिंदगी भी पाता रहे, 100 बार बुराइयां कर करके जीत भी जाए, दौलत भी हासिल कर ले और वो बहुत कुछ बन जाए, बहुत सारों को धोखा भी दे दे, बहुत सारों से झूठ भी बोले और अपने चेहरे को सख्त भी करे और अपने अंदर हसद भी रखे और एक लंबी जिंदगी पाले। और लेकिन वाइस कहता है, सुलेमान कहता है, वाइस की किताब 8वां बाब उसकी 12वीं आयत में कहता है, और जितना भी सरफराज हो जाए, लंबी जिंदगी पाले, लेकिन उसका भला नहीं होगा, भला उसी का होगा जो खुदा की बात सुन के डर जाता, कांप जाता है और रास्ती और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारता है। हालेलुया। उसका भला होगा। हाबल तो मर के भी खुदा की नजदीकी के अंदर है, लेकिन काइन सिद्धों की जमीन पर रहकर वो खुदा की नजदीकी के अंदर नहीं, वो खाना खराब और आवारा है। और उसको खुदा ने कहा, तूने अपने भाई को कत्ल किया, तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है और तो जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा, और जो बीज तू अपनी जमीन में बोएगा, जमीन उसका तुझे फल नहीं देगी। लेकिन हाबल मर के भी खुदा के करीब है और क्योंकि उसका खून खुदा को पुकारता है। हालेलुया। मुकद्दसों की मौत भी घरा कदर है, वो खुदा की नजदीकी के अंदर रहेंगे। शाऊल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ दाऊद से हसद करने की वजह से, वो और ज्यादा पस्त हुआ, उसकी इज्जत जाती रही। जिससे हसद रखता है दाऊद बादशाह बन गया है। हालेलुया। और यूसुफ के भाई जो उससे हसद करते थे वो सब नाकाम हुए, वो सब पस्त हो गए, वो सब कंगाल हो गए। लेकिन यूसुफ को सरफराजी मिली। ये जो हसद है बड़ी खतरनाक चीज है। काइन कहीं ना कहीं समझ रहा है, वो कह रहा है कि खुदा मेरे हदिये कबूल करे। ए हाबल के लिए सोफा भी है, कुर्सी भी है, बेड भी है, इसके लिए सब कुछ है, मेरे लिए क्यों नहीं है? बजाय अपनी जिंदगी पर काम करे, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करे, लेकिन वो उसका चेहरा और ज्यादा बिगड़ गया, गजबनाक हुआ, हसद और गुस्से के साथ, कहर के साथ भर गया और ये हसद नफरत में बदल गया। और ये नफरत और गुस्सा और कहर बढ़ते बढ़ते ये हसद काइन को कातिल बना देता है। हसद बड़ी खतरनाक चीज है। इसने काइन को क्या बना दिया? कातिल बना दिया। और इसने शाऊल को जलील कर दिया कि वो बादशाह था लेकिन वो नाकाम हो गया, पस्त हो गया, उसकी कोई इज्जत ना रही। हसद ने उसके भाइयों को, यूसुफ के भाइयों को बिल्कुल कंगाल कर दिया और यूसुफ जो है वो सरफराज हो गया। खुदा सही को सही कहेगा, खुदा गलत को गलत कहेगा। मैं सब बोले हालेलुया। ये तो नहीं है ना कि वो आप काइन की गलती उस पर जाहिर ना करे, खुदा तो सही को सही कहेगा। तू भी भला कर, तू भी भलाई के साथ आ,
تو خدا کے حضور تو مقبول ٹھہرے گا. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں اچھی اچھی چیزیں، سب برکتیں ہمارے لیے، کسی اور کو نہیں. سب چیزیں ہمیں سجتی ہیں اور جچتی ہیں، ہمیں سوٹ کرتی ہے، فلاں کو نہیں. وہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور یہی وہ معاملہ ہے. یوسف کے بھائی کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے عزت، یہ پیار ہمارے پاس، یہ پوشاکیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور قائم کہیں نہ کہیں کہہ رہا ہے کہ میرے ہدیے قبول ہونے چاہیے، نہ کہ ہابل کے. اور اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. ہم ادیش کی کتاب اس کے 30ویں باب کے اندر ایک اور یہاں پر لیڈی کو دیکھتے ہیں. پہلی آیت سے، اور جب راحل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کی اولاد نہیں ہوتی تو راحل کو اپنی بہن پر رشک آیا. سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں. سنتے جائیں. تب یعقوب کا قہر راحل پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے. اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا. تب راحل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس کا نام دان رکھا. اس کا نام دان رکھا. تو یہ ریچل کی، راحل کی لونڈی ہے جو بلہا ہے، اور جیکب جو یعقوب ہے اس سے اس لونڈی کے ہاں راحل کے لیے اولاد پیدا ہوئی، اس کا نام دان ہے. غصے میں وہ اپنی بہن سے رشک کر رہی ہے، انمائے کرتی ہے، حسد اس کو آتا ہے اپنی بہن لیا پر. لیا کیونکہ پہلے آئی ہے اس گھر میں، لیکن یعقوب سے راحل 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 کہتا ہے. وہ راحل سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کے ماموں نے، اس کے سسر نے کہا ٹھیک ہے میں راحل بھی تجھے بیاہ دوں گا. تو اس طرح دونوں بہنیں یعقوب کے گھر میں آئی. تو لیا کے ہاں تو اولاد ہو رہی تھی، لیکن ریچل کے، راحل کے ہاں اولاد یعقوب سے راحل کے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے. اور وہ اس حسد کی آگ میں، اس دشمنی کی آگ میں، اس غصے میں وہ اپنی بہن سے دشمنی کر رہی تھی. اور اسی غصے قہر میں اپنے غلط طور طریقوں، آج تو یہ چوری بھی کرتی ہے ریچل. اس نے اپنے باپ کے بت بھی چرائے تھے جب یہ اونٹ پر بیٹھی تھی اور وہ راستے اپنے جو ہے باپ کے گھر سے آ رہی تھی، تو اس وقت بھی اس نے جھوٹ بولا تھا. اس کا میں اٹھ نہیں سکتی، یہ ہے مجھے وہ ہے. اس کے ہاں بنیامین کی پیدائش ہونے والی تھی. تو ریچل نے اپنے حسد میں، غصے میں اپنی بہن سے لڑائی، اور لڑائیاں لڑتی لڑتی مر گئی. لڑائیاں بولے بولے لڑائیاں چھوٹی چھوٹی عمر پائی تھی. صرف 2 بچے ہوئے تھے اور بالکل چھوٹے تھے. یوسف جس کو وہ گھر میں رکھا تھا، اور باقی ہم جہاں سے پڑھا ہے وہ بھیڑے چراتے تھے اس کے بڑے بھائی، لیکن اس کو گھر میں رکھا تھا یوسف. اور بنیامین کو جنم دیتے ہی راحل، ریچل جو ہے وہ مر گئی. چوری بھی کی اس نے، سارے کام کر لیتی اور شوہر سے لڑائی بھی خوب کر لیتی ہے. کہتی ہے او ادھر اولاد ہو رہی ہے، لیا کہ ہاں تیرے سے اولاد ہوتی ہے، تیرے سے میرے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی. پیار کرنے والا شوہر ہے. کیا کرنے والا ہے؟ ریچل راحل کرتا ہے، لیا سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس سے اولاد نہیں ہے اور وہ اپنی بہن سے بھی لڑائی کرتی ہے، شوہر سے بھی لڑائی کرتی ہے. اور پیار کرنے والے شوہر کو بھی خوب غصہ چڑھاتی ہے. کیا کہا اس نے، اس کے شوہر نے، یعقوب نے کیا کہا؟ تب دوسری ہے، تب یعقوب کا قہر راحل پر بڑھا اور اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے. الٹی لڑائی ہے تیری. تو یہ ہے حسد کا معاملہ، اور ایسی عادتیں اور بہت ساری برائیاں پیدا کرتی ہیں.
بہن سے معاملہ ہے، اس کو اس کی اولاد ہوتی، میرے کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس لڑائیوں میں اپنے شوہر سے بھی لڑائی کرتی ہے. ان لڑائیوں میں اس نے کہا میری لونڈی ہے نا بلہا، اس کو لے اور اس کے ہاتھ سے میرے لیے اولاد، کیونکہ جو اس سے بچے ہوں گے وہ میری اولاد ہوگی، کیونکہ وہ جہیز میں مجھے خدمت کے لیے نوکرانی ملی ہے. اور اس نتیجے میں دان پیدا ہو گیا. دان کو آپ مکاشفہ کی کتاب میں 7ویں باب میں 4 آیت میں جو آگے پھر 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہاں لکھا ہے کہ 1,44,000 جن پر خدا نے کیا کی ہے؟ مہر کی ہے. ان میں پھر دان کا نام نہیں آتا یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے. ہاں، تو وہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انتہائی قسم کی جادوگر اولاد پیدا ہوئی جو دان ہے، انتہائی قسم کی. بھلے اس کا سمسون کا تعلق بھی دان کے قبیلے سے تھا. اور اب دیکھتے ہم کہ دان کا جو قبیلہ ہے اس کا ذکر جو آسمان پر 1,44,000 پر مہر کی گئی ہے، اور دان کی جگہ پر یوسف کے بیٹے منسی کا نام ہے. آپ وہاں پر پڑھ لیجئے گا تب وہ 12 پورے ہوتے ہیں، وہاں پر دان کا نام نہیں ہے. حسد، قہر اور غصہ کلام میں لکھا ہے خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. حسد نے سول کو ناکام کر دیا، حسد نے یوسف کے بھائیوں کو پست کر دیا، کنگال کر دیا. حسد نے زمین پر قاتل شخص قائن کو آوارہ کھانا خراب کر دیا. اور لکھا ہے تو بیج بوئے گا. آج دنیا میں قبیلوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فصلیں نہیں، شکل و صورت عجیب و غریب ہے، کھانا خراب اور آوارہ گرد ہے. ان کو دیکھ لے، یہ سزا قائن کو ملی تھی، کیونکہ وہ کیا کرتا اپنے بھائی سے جو راست باز ہے اس سے کیا رکھا؟ اس نے حسد کو رکھا. ہم بالکل آخری مراحل کے اندر ہیں. سو یہ حسد گنتی 12ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ جو حسد ہے، مریم کو مسئلہ اپنی بھابھی سے، مریم اور ہارون، کیونکہ یہ موسیٰ کے بہن بھائی ہیں. اور جب اس نے خوشی عورت کو بیاہ لیا تو نے کہا ہے تیرے خاندان نہیں چک لیا ہے، خدا اتنا بہتیاں گلاں کرتا ہے، خدا نے ہم سے باتیں نہیں کی. تو بھابھی سے مسئلہ تھا، تو بھائی کے خلاف اس نے موسیٰ کے خلاف بہت حسد اور غصے باتیں ڈالی. خدا اس سے زیادہ باتیں کرتا ہے، کیا خدا نے ہم سے باتیں نہیں کی؟ اس کی وجہ سے پھر مریم کو کوڑ ہو گیا اور وہ 7 دنوں تک کوڑی رہی اور لشکر آگے نہ بڑھ سکا. بیابانی سفر تھا اور بڑی منتیں کی، فوراً معافی مانگ لی. ہارون نے کہا نہیں میرے باپ، میرے آقا، خدا کے بندے، ان سزا کو ہمارے اوپر نہ لا. اور کہا، اور یہاں ہارون کی معافی ہو گئی، لیکن حسد بیماریوں کو لے کر آ سکتا ہے. بولیے حسد بیماریوں کو لے کر. مریم بیمار ہو گئی نا، کوڑی ہو گئی نا، اور یہ سزا کم ہو گئی. ہارون نے کہا کہ ایسے ہے جیسے پیدا ہی ایسے ہوتی گل گئی، ایسے نہ کر، اس کے لیے خدا سے شفاعت کر، خدا اس کا گناہ معاف کر دے جیسے میرا معاف کیا ہے. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، گنتی 12واں باب پہلی دوسری ایسے یہ معاملہ شروع ہے. اور تب خدا نے کہا اس کے باپ نے اس کے منہ پر تھوکا ہی ہوتا تو کیا یہ کم از کم 7 دنوں تک بھی شرمندہ نہ ہوتی؟ لیکن یہ جو کچھ مرضی کریں، اب اس کو 7 دنوں تک سزا ملے گی، اس کے بعد اس کا کوڑ. حسد بہت ساری بیماریوں کو ہماری زندگیوں میں لا سکتا ہے، بہت ساری برائیوں کو لا سکتا ہے. سو یہ تمام لوگ جن میں ہم نے کن کن کو دیکھا، یوسف کے بھائی ہیں، مریم ہے موسیٰ کی بہن، سول بادشاہ ہے اور قائن ہے. ان لوگوں نے خوب حسد کیا ہے اور طرح طرح سے مشکلات کو اور بیماریوں کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی ہے. کسی نے پر بدرویں آئی ہے، کسی پر بیماری آئی ہے، کوئی آوارہ گرد بن گیا، خانہ بدوش بن گیا ہے، اور کوئی پست ہو گیا ہے، کوئی کنگال ہو گیا ہے. حسد بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن آپ کا اور میرا خدا محبت کا خدا ہے. ہاللیلویہ. کلام میں کہا ہے خدا کون ہے؟ محبت ہے. ہم ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں. متی 6 باب خداوند یسوع آپ کو مجھے یہ کہتا ہے، جو لان تان کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تم برکت چاہو. سو آئے ہم ایک آخری حوالہ سے پڑھیں گے، عبرانیوں، اس کے ساتھ ہم
اختتام کروں گا اس حوالے کے ساتھ۔ عبرانیوں کے نام، پالوس رسول کا خط۔ اگر ہم اپنی زندگیوں سے پستی کو، بدروحوں کو، برائیوں کو اور بیماریوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، خدا کی پسندیدہ شخصیت بننا چاہتے ہیں۔ یوسف کے بھائی کلام کو بہت جانتے تھے لیکن تو بھی برائی کر رہے تھے۔ اگر آج ہم بہت سارا کلام جانتے ہیں تو بھی برائی کریں گے تو بالکل یوسف کے بھائیوں کی طرح ہی ٹھہریں گے۔ یوسف اور ہم پھر دیکھتے ہیں شاؤل بھی کلام کو جانتا، قائل بھی جانتا ہے، جو قربانیاں لے کر آیا تھا، عام شخصیت تو نہیں، لیکن تو بھی انہوں نے برائیاں کی۔ کلام کو جاننا کافی نہیں ہے، ہمیں برائیوں پر غالب بھی آنا ہے۔ بولیے ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ عبرانیوں 4 باب اور 11ویں آیت سے پڑھتے ہیں، پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ کیا جی؟ پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح، اگر یہاں لکھے ہوتے وائٹ بورڈ پر، ان کی طرح، یوسف کے بھائیوں کی طرح، شاؤل کی طرح، قائن کی طرح، مریم جو موسیٰ اور ہارون کی بہن ہے ان کی طرح بغض نہ رکھیں، برائیوں کو دعوت نہ دیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ ہے تو خدا کے لوگ تھے لیکن گر پڑے۔ کلام جاننے والے تھے یوسف کے بعد، سول بادشاہ جاننے والے تھے قائن، لیکن وہ گر پڑے۔ 12ویں ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے کیا ہے؟ زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ، اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی ہیں اور بے پردہ ہیں۔ جو کچھ ان کے اندر پک رہا تھا، بن رہا تھا، ڈیولپ ہو رہا تھا، خدا جانتا تھا۔ لیکن ایک آخری بات جو خدا نے ان سے کہی، قائن سے کیا کہا؟ تو بھلا کرے گا تو خدا کی نظر میں کیا ٹھہرے گا؟ مقبول ٹھہرے گا۔ آج کوئی چیز ہم میں ڈیولپ ہو رہی ہے، پل رہی ہے، تو مت غصے، قہر، حسد کو اپنے اندر پلنے دے، کیونکہ اور زیادہ ڈیمیج کرے گا، اور زیادہ پست کرے گا، آپ کو بے پھل کر دے گا، بے برکتہ کر دے گا۔ اگر آپ با برکت بننا چاہتے ہیں، پھلدار بننا چاہتے ہیں، خدا میں ترقی اور اس کی پسندیدہ شخصیت بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس آرام میں اگر داخل ہونا ہے تو ہمیں اس طرح کی تمام نافرمانیوں، برائیوں اور بیماری کی جڑ جو حسد ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔